نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوستو، میں اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتا ہوں کہ اس نشست میں مجھے بھی حاضری لگوانے کا شرف مل گیا ہے. اور آپ دوست صرف ایک بات یا دو باتیں، ہم آئے ہیں دل میں چاہت لے کے. کس کی چاہت لے کے؟ اللہ نبی رسول کی چاہت لے کے آئے. وہ جو لے کے آئے ہیں وہ میری چاہت ہے، لیکن وہ چاہت جو اللہ نبی رسول کی چاہت ہے اس کے لیے ہم اپنی چاہت چھوڑتے ہیں اور ان کی چاہت کو مانگتے ہیں. کہ اللہ تیری چاہت کتنی بڑی ہے، تیری چاہت بے عیب ہے، تیرے نبی رسول کو تو نے بے عیب یعنی معصوم بنایا ہے. اس معصوم اور بے عیب کی رضا جو ہے وہ ہم جیسوں کو مل جائے. کیسے مل جائے؟ ایسے مل جائے کہ ان کے قدموں میں بیٹھ جاؤ. ایسے نہیں اللہ والوں نے کہا تھا جاؤ اللہ والوں کی جوتیاں سیدھی کرو، اللہ والوں کی جوتیوں میں بیٹھ جاؤ. ان کی جوتیاں ہمیں سیدھا کر دیتی ہیں. تو میں باتوں سے باتیں نکلتی ہیں نا، تو ان کو بریک لگا کے تو سائیں جی کی رضا کیوں نہ لے لوں میں کہ سائیں جی کتنی دیر سے ہمارے درمیان میں بیٹھے ہوئے ہیں. وہ رہتے تو ہم میں ہی ہیں، وہ ہمارے درمیان ہی رہتے ہیں. قاری سلیم صاحب کہنے لگے کہ میں دعوت کر رہا ہوں دوستوں کی، تو سائیں جی آپ بھی ہماری دعوت میں آئیے گا. تو سائیں جی فرمانے لگے کہ ہم آئیں گے، دیکھ لینا پھر. تو کہنے لگے کہ سائیں جی میں نے تو بہت دیکھا. تو کس سے دیکھا؟ سائیں جی کی آنکھ سے بھی تو دیکھ لیتے. جس آنکھ سے دکھانا چاہتے تھے اس آنکھ سے دیکھ لیتے. وہ میزبانی کر رہے تھے. اللہ نبی رسول میزبانی کریں اور ہمیں مہمان بنا لیں، اور پھر پکی ایک بکری ہو اور کئی سو صحابہ کھا جائیں. میزبانی تو انہوں نے دعوت کی تھی، لیکن آپ نے میزبانی فرمائی کہ اب ڈھکنا نہیں اٹھانا ہے، سب کو تقسیم کرتے جانا ہے. اور آپ دیکھیں ہم میں تقسیم ہو رہا ہے. جس کو نظر آ رہا ہے اس کو بھی ٹھیک ہے، جس کو نہیں نظر آ رہا اس کو بھی ٹھیک ہے. اور یہی ان باتوں کے ساتھ ہی میں تو معافی مانگتا ہوں کہ وہ باتیں جو اللہ کی رضا والی باتیں ہیں وہ اللہ خود گواہی دیتا ہے کہ وما ینطق عن الہوا، کہ میرا نبی رسول اپنی خواہش سے بولتا ہی نہیں ہے. اور جدھر اللہ تعالیٰ خود گواہی دیتا ہے کہ میرا نبی رسول کتنا قریب آیا ہے تم بیان نہیں کر سکتے ہو. تیر اور کمان کا فاصلہ ہم جانتے ہیں، اس لیے بیان کیا گیا ہے، ورنہ اس سے بھی کم کہا گیا ہے. تو سائیں جی کے ساتھ کبھی اتنا قرب دیکھا؟ النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، کہ جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں. وہ اتنا قریب ہیں کہ اب اتنے قرب میں محبت کتنی ہے پھر بیان کی جا سکتی ہے. سائیں جی کی محبت کو بیان کیا جا سکتا ہے. اور کتنے پیار سے وہ بیان کرتے ہیں، اتنے پیار سے بیان کرتے ہیں کہ علم الہی رکھتے ہیں نا. ہمارے سب کی جتنے بھی آئیں گے، 1000 ہو 10,000 ہو لاکھ ہو،
اس لیے آپ دیکھ لیں 1,24,000 کا مجمع تھا، سب کو ایسی ہی آواز آ رہی تھی جیسے ادھر قریب والے کو آتی تھی، ویسے ہی دور والے کو بھی آ رہی تھی. وہ سننے والے تھے ایسی آواز، سب کو میں نے پہنچا دیا ہے. ہاں حضور آپ نے پہنچا دیا ہے تو تم بھی ایسے ہی آگے پہنچا دینا. تو یہ سائیں جی ایسے ہی پہنچا رہے ہیں، ایسے ہی پہنچا ہے، اور جیسے پہنچا ہے ویسے ہی پہنچا رہے ہیں. کسی کو نظر آتا ہے تو پھر بھی ٹھیک ہے، جب نہیں نظر آتا ہے تو پھر بھی ٹھیک ہے، وہ کہہ دے ٹھیک ہے، انشاءاللہ دیکھے گا کہ ہاں اس کو بھی پہنچ رہا ہے. کدھر سے کہاں سے؟ وہاں جا کے پہنچاتے ہیں جہاں تمہاری ہماری نظر نہیں جاتی، وہ وہاں بھی جا کے پہنچاتے ہیں. اور ہم جہاں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں، ہم گہرائیوں میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں، دلدل میں پھنسے ہوئے ہوتے ہیں، تو کہتے ہیں سائیں جی فرماتے ہیں آتے جاتے رہو کام بن ہی جائے گا. صرف آنا جانا ہی مشکل ہے ہمارا. اس لیے لمبے تقریریں کرنے سے زیادہ پیدا ہوتا ہے. سائیں جی کا ایک سائیں جی نے مجھے بات بتائی، شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، آپ کے جو بیٹے تھے وہ بہت عالم دین تھے، وہ انہوں نے کوئی گھنٹہ تقریر کی تو کسی کو بھی رونا نہ آیا، اور آپ فرمانے لگے کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ اٹھے اور اتنا کہا، رات کو بلی آئی اور اس نے دودھ گرا دیا، سارا مجمع ہی رونے لگ گیا. وہ دل کی بات کو جانتے ہیں. رونا مقصود نہیں ہوتا، رونانا مقصود نہیں ہوتا ہے، تیرانا مقصود ہوتا ہے ان کو کہ تیر جاؤ، ڈوبنے سے بچ جاؤ، اور وہ ڈوبنے سے بچا بھی لیتے ہیں. وہ ماتو